بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تشریف فرما ہے اور آج تاریخ اسلام کے 910ویں نشست ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر ہفتہ جو نشستیں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے 910ویں نشست تاریخ اسلام کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت ہی اہم عنوان دیا ہے جو حالیہ یا موجودہ حالات سے مطابقت رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی صلاحیت کے اعتبار سے انہیں کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ کافی تیاری سے آتے ہیں اس میں، اور وہ ان کا عنوان دیا گیا ہے اسلام کا پیغام انسانیت کے نام۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج شہر حیدرآباد کے ایک مشہور شہری وسنت اگر صاحب بھی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور وہ مہمان ہیں ہمارے اس سٹنگ کی۔ تو یہ جو عنوان خود بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے کس قدر ضرورت ہے اس سے معلومات کی کہ اسلام کا پیغام انسانیت کے نام۔ میں زیادہ کچھ کہے بغیر آج کی اس محفل جو فاؤنڈنگ کے جامعہ مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے
آج بتاریخ 8 جنوری 2021 عیسوی روز ہفتہ منعقد ہو رہی ہے۔ میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمارے اس عنوان سے ہمیں مخاطب فرمائیں۔ یعنی یورپ کے لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ انسانیت کا تقاضا اور انسانیت کی چیزیں حال سے شروع ہوئی ہیں 300 سال 400 سال پہلے سے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ انسانیت اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرمائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کرنا چاہا تو دوسرے نے کہا کہ میں قتل نہیں کروں گا اور دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسانیت کا سبق ہر پیغمبر نے دیا، اور دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر حصے میں پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ تو ہندوستان میں بھی کئی پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس قرآن میں ان کا ذکر نہیں ملتا، 15 یا 18 پیغمبروں کا ملتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ پیغمبروں کے جو تعلیمات تھے ان کو لوگوں نے بگاڑ دیا، اور اس میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ علم اپنے ذاتی حالت میں نہیں رہا۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسائی مذہب ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے لیے آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں نے الٹا انہی کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طریقے سے جب میں اورنگ آباد گیا تھا تو مجھے تعجب ہوا کہ بدھا کے انتقال کے 300 سال تک کوئی ان کا بت نہیں بنا تھا۔ 300 سال کے بعد لوگوں نے بدھا کا بت بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد ان کی پرستش شروع کر دی۔ بدھا کے 300 سال تک کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا بت بنائیں۔ مطلب یہ کہ بدھا خود جو ہے کبھی یہ تعلیم نہیں دیے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جیسے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے، وہ 10 کمانڈمنٹس بھی دیکھیے آپ۔ تمام مذاہب کے لوگ اور تمام مذاہب آپ کو اسی کی طرف بلاتے ہیں، انسانیت کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ حال میں 300-400 سال پہلے انسانیت شروع ہوئی، ایک انتہائی غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی صفت میں سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ دیکھ لیجئے کبھی چنانچہ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کئی غیر مسلم اصحاب بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بھی رسول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ رحمت المسلمین۔ رحمت للعالمین کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، یعنی پوری یونیورس کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس حساب سے وہ کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی لوگوں کے لیے ہیں۔ اس آیت کا آپ کا پیغام، آپ کی رحمت کسی ایک ملک، قوم، قبیلے، خاندان اور کسی ایک نسل کے لیے نہیں، اس طرح سارے جہاں اور سارے خاندان والوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے، یعنی دنیا ختم ہونے تک آپ سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے پیغام کے طفیل سے انسانی عزت و کرامت، مساوات اور علم کی اشاعت وغیرہ ہوتے رہی۔ آپ کا پیغام جو سراپا رحمت ہے، اس کی بنیاد توحید پر ہے۔ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر منتخب فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ میں صرف مسلمانوں کا رسول ہوں اور تمام کتاب پر ایمان لانے کے برابر ہے۔ انسان آج یہ مصیبت یہ ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر جتنی گندگیاں ہوتی ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جو آج سے پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں ہیومن رائٹس میں تھا، انسانی حقوق کمیشن کا میں ممبر رہ چکا ہوں، تو وہاں سے جب میں ایک بار
دلی گیا تو دلی جانے کے بعد جو ایک چیف جسٹس تھے، ریٹائرڈ چیف جسٹس یا ریٹائرڈ جج تھے سپریم کورٹ کے، وہ لا کمیشن کے چیئرمین تھے. میں اور وہ اتفاق سے میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کو چیئر کیا، اور جب میں نے تقریر کیا تو انہوں نے بہت پسند کی اور مجھ سے ایک کاپی لی ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. میں نے کہا کہ آج کل یہ اتنی گندگیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے کورٹس بھی اس کو ان گندگیوں کو قبول لیں گے. تو حالانکہ وہ بھی جج رہ چکے تھے، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا، ایسے ہوگا. 6 مہینے کے اندر دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جنسی یعنی مرد کے مرد سے تعلقات جائز ہیں. 6 مہینے کے اندر ہی دلی ہائی کورٹ نے کہا. بعد میں سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ مرد سے مرد کے تعلقات جائز ہیں. نہ صرف یہ کہا بلکہ اب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، الا یہ کہ وہ بیوی کی رضامندی سے ہو. تو آپ شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کورٹ کو جائیں یا کوئی کرمنل کیس کریں. تو آج آپ دیکھیے تمام گندگیاں، ہم جنسی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ تو اب چرچوں میں بھی ہو رہے ہیں. مرد کے مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی چرچوں میں بھی ہو رہی ہے. تو انسانی حقوق کا ایک نیا، ایک عجیب مذاقی طور پر اس کو، ان تمام گندگیوں کو انہوں نے انسانی، یعنی یہ کہا کہ انسانی خواہشات، ہر خواہش فطری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. مرد اور مرد کی ہم جنسی وہ کوئی آج لوط علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کے پہلے ایسے کسی نے یہ حرکت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے یہ حرکت شروع کی. تو آپ دیکھیے جتنی گندگیاں ہیں اس کو آپ انسانی حقوق کا نام دے رہے ہیں، اور اصلی جو انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جاتا ہے. آپ انسانی حقوق میں بالخصوص حضور اکرم کو اگر آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں اگر آپ کو غور کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو پیغمبر تھے وہ بعد میں ایک حکمران بھی ہوئے، پھر وہ ایک تقریر بھی کرنے والے تھے، لیکن آپ کی تقریریں اتنی مختصر ہوتی تھی اور اتنی مفید ہوتی تھی کہ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آدھا گھنٹہ جو ہم کو ملتا ہے بڑا کم ہے، لیکن سرکار 15-20 منٹ میں ایسی بہترین بات بتا دیتے تھے کہ انسان کو غور کرنے کے لیے کافی عرصہ لگ جاتا تھا. پھر آپ ایک سولجر تھے، پھر ایک آپ شوہر تھے، پھر آپ ایک دوست تھے، پھر آپ ایک باپ تھے، پھر آپ ایک انکل یعنی چچا، حضرت علی کے آپ چچا تھے. تو اور پھر آپ جو ہے حضرت علی کے والد ابو طالب کے آپ بھتیجے تھے. اور اس طریقے سے آپ نے ہر جگہ ہر چیز میں آپ نے، پھر آپ امام حسین کے آپ نانا تھے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر فیلڈ میں آپ ایک تاجر بھی تھے اور آپ نے اونٹوں کو بھی چلایا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ہے وہ ہمارے لیے انسانیت کا پیغام ہے، اور اسلام انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے. انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، اور بالخصوص آپ یہ کہتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں. تو سرکار نے، پروفٹ نے اس چیز کو منع فرمایا. ایک بار ایک صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا. آپ خوش نہیں ہوئے، آپ نے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو جگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بچے بھی ہوتے ہیں. تم کو چاہیے کہ سوسائٹی میں رہے اور ان سب کے حقوق کو تم ادا کرے، تو جبھی تمہاری صحیح زندگی ہو سکتی ہے. تو انسان دیکھیے، آپ اگر علیحدہ کسی پہاڑ پر جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کی کیا، وہ تو آرام سے آپ بیٹھ جائیں گے، کوئی اس پہ سوال ہی نہیں ہے. وہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ ملے جلے اور پھر اس کے بعد بھی اپنے اخلاق کو بلند رکھیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں. تو وہ جو ہے بہت بڑی بات ہے. پھر آپ
سود کو حرام دیا گیا، قرار دیا گیا۔ سود بظاہر ایک ایسی چیز معلوم ہوتی ہے کہ سود جیسا کاروبار ہے، 100 روپیہ آپ نے لگائے اور 150 روپیہ آپ نے کما لیے، تو سود کیا ہے بھائی؟ 100 روپیہ ہم دے رہے ہیں اور 120 روپیہ لے رہے ہیں۔ لیکن سود اس وجہ سے حرام ہے، کوئی چیز میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو بتا دو کہ اس چیز میں یہ خرابی ہے، اور جو ٹھیک نیک تاجر ہوگا، اچھی اور سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ کاروبار کرے گا تو انشاءاللہ قیامت میں میرے ساتھ وہ ہوگا۔ تو دیکھیے تاجر کی بھی اتنی اہمیت دی گئی، لیکن یہاں بھی یہ شرط لگا دی گئی کہ آپ ایمانداری سے تجارت کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے انسانیت کے ہر پہلو پر یہ تصور کے 1600 سے آیا ہے، 16ویں صدی سے یا 17ویں صدی سے انسانی حقوق کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے پوری تمام حقوق بتا دیے، پڑوسی کے حقوق بتا دیے۔ دیکھیے پڑوسی صرف وہی نہیں ہے جو آپ کے گھر کے بازو رہتا ہے، بلکہ پڑوسی وہ بھی ہے جیسا آپ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں اس وقت پڑوسی ہیں۔ آپ کسی پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑوسی ہیں۔ تو دیکھیے ہر جگہ آپ پڑوسی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنے کا آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ غریبوں کی مدد کرو، زکوٰۃ میں مال دیا کرو مجھے۔ پھر زکوٰۃ میں مال دینے کے بعد جو ہے لوگ غریبوں کو کیوں دیا گیا زکوٰۃ، یعنی ٹیکس کیوں لگایا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ پیسہ جو مالداروں کے پاس ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہو۔ آپ کو کہا گیا کہ زیادہ مال ہے تو غریبوں کو دیکھو۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کھا کر سو جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھ ہوگی، تو آپ کا کام یہ۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ میوہ لاتے ہیں کچھ گھر میں اور اگر بازو والے بچوں کو افسوس ہوگا تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو۔ یعنی اتنا خیال کیا گیا کہ آپ کو پڑوسی کے حقوق، دوستوں کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، استاد کے حقوق، تمام چیزیں آپ کو امانت، جیسا میں نے بھی بتایا کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں لیکن سب کی امانتیں واپس کر رہے ہیں، اور بزنس میں یہ دیانتداری، یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھا دی گئی ہیں۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے انسانیت کے نام، کہ ہم ہر پہلو میں جو ہے سرکار کی دی ہوئی ہدایتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ والسلام۔ معاف کرنا میں پوری تیاری نہیں کر سکا۔ اس کا اندازہ آپ سب کو ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہے جو جس پر انہوں نے روشنی ڈالی، عنوان سے پورا انصاف کیا گیا۔ ایک بات میں آپ سامنے دہراؤں گا کہ تمام باتیں تو چھوڑیے، ایک ہی بات میں دیکھیے کہ قتل کرنے کے بارے میں کس قدر سخت احکام ہے۔ آپ کے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے قتل کیا تو انہیں ساری انسانیت کا قتل کیا، انسانوں کا قتل کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آج کے قاتل دیکھے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا تمام میں کتنے خطر ہو رہے ہیں۔ اخباروں میں بھرا پڑا ہے۔ ہمارے بچپن کی بات ہے کہ اگر ایک قتل ہوتا تھا پرانے شہر میں، زیادہ تر پرانے شہر میں ہوتے تھے، بعض محلے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ قتل وہاں ہوتے تھے۔ ایک قتل ہوا تو 8 دن تک اس کی گونج رہتی تھی کہ فلاں جگہ قتل، فلاں محلے میں قتل۔ اور اب یہ حال ہے کہ اخبارات میں روزانہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے، خصوصاً پرانے شہر میں زیادہ قتل ہو رہے ہیں۔ وہ محلوں کے نام نہیں لیتا ہوں لیکن قتل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کتنے دور ہیں، اور اس میں قتل میں کوئی امتیاز نہیں برتا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا قتل یا اس کا قتل، وہ مذہب والے کا قتل ہی۔ اگر آپ نے ایک قتل کیا تو وہ چاہے کوئی ہو، ساری انسانیت کا یہ کہا گیا۔ بہرحال ہم مشکور ہیں، آج ہمارے اسماعیل صاحب نے ہمیں بہت ہی اہم عنوان سے مخاطب کیا اور کافی معلومات ہمیں وہاں پہنچائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل
ایک پیر کے دن اس کے بعد دعا کریے. ایک منٹ. پیر کے دن جو ہے مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب شریعت انفارمیشن سروس کی 807ویں لیکچر دیں گے، اور وہ بھی جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور ہماری ذمہ داری. اب اندازہ یہ کہ صدر ہے آج کا ضرور شرکت کروں. میں صاحب ایک چھوٹا سا بیان سنانا چاہتا ہوں ام معبد کا. ام معبد کا بیان سنانا چاہتا ہوں، جبکہ ام معبد یہ جانتی نہیں ہے کہ جس شخص کے متعلق میں کہہ رہی ہوں معبد کی کیا ہوا تو دودھ کیسا آ گیا. مچھلی بکری ایک بیمار سی تھی گھر میں، آپ دودھ مانگے، بولے دودھ تو نہیں ہے. مچھلیاں بکریاں چرانے چلے گئی ہیں معبد، تو بولے یہ بکری، بولے یہ بکری میں دودھ نہیں ہے. آپ اس کو دودھ نچوڑے، خود پیے، اور ابوبکر کے ساتھ پھر اس کو برتن میں رکھ دیے. جب محمد آئے تو بولے یہ کا دودھ کہاں سے آیا، تو بولے اس طرح کا ایک شخص آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا ذا الجلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ یہ جو کچھ بولا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو مر چکے ہیں مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحیمی کریمی ستاری غفاری کے طفیل میں قبول فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک.